اسلام کی ڈیپتھ میں اس کی روح کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ بڑی سخت سزاؤں کا دین ہے، پتہ نہیں کیا کیا پھر القاب دیتے ہیں معاذ اللہ منفی قسم کے اسلام کو، کتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، کتنی منفی پکچر اسلام کی آگے پروموٹ کرتے ہیں اور اسلام کی کتنی نیگیٹو پکچر آگے پروپیگیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی قابل توجہ۔ اسلام نے سزائیں دی ہیں تاکہ جرم ختم ہو، ظلم ختم ہو، بے حیائی ختم ہو، فحاشی ختم ہو، عریانی ختم ہو، حق تلفی ختم ہو ایک دوسرے کی، اور سوسائٹی باربیرین سوسائٹی نہ بنے، سوسائٹی ایک دوسرے پر ظلم کرنے والی سوسائٹی نہ بنے، اسپرچل ہیومن مورل ویلیوز کو تباہ کرنے والی سوسائٹی نہ بنے، ویلیوز قائم رہیں، ہیومن رائٹس قائم رہیں، ہیومن ویلیوز قائم رہیں، موریلٹی قائم رہے۔ ماعز بن مالک نامی ایک شخص تھے صحابہ کرام میں، مسلمانوں میں، ماعز بن مالک، ان سے ایک روز ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا جس کی سزا رجم ہے۔ ایک ایسے بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے جس کی سزا رجم بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور ماعز بن مالک نے آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اقرار جرم کیا، کنفیشن کیا اپنے جرم کا، اور کنفیس کرنے کے لیے خود کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیت فاقم علی کتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدکاری کا مرتکب ہوا ہوں، مجھ پر اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب کا حکم مجھ پہ جاری فرما دیجئے، مجھ پر حد ایگزیکیوٹ کیجئے۔ یہ کنفیشن کے ساتھ انہوں نے خود ریکوائر کیا، درخواست کی کہ مجھ پہ حد جاری کیجئے۔ اب حدیث کے لفظ ہے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر اعراض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہیں فرمائی اور دھیان دوسری طرف کیے رکھا۔ فَعَادَ، اب ماعز بن مالک نے اس بات کو، کنفیشن کو دہرایا دوسری مرتبہ، اور دہرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیت فاقم علی کتاب اللہ، میں بدکاری کا مرتکب ہو گیا ہوں، مجھ پر اللہ کی حد جاری کیجئے۔ فأعرض عنہ، دوسری بار بھی حضور علیہ السلام نے اس سے اعراض یعنی صرف نظر فرمایا۔ فأتاہ الثالثہ، پھر تیسری بار انہوں نے بات کو دہرایا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بدکاری کی ہے، مجھ پر اللہ کا حکم، اللہ کی حد جاری کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر صرف نظر فرمایا۔ اب آپ ذرا دیکھتے آئیے کہ مظہر حضور علیہ السلام کی رحمت و شفقت کا اور طرز عمل آقا علیہ السلام کا ایسے معاملات میں کیا تھا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اس نے چوتھی بار آ کے پھر اقرار کیا، 4 مرتبہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدکاری کر کے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اقرار کر رہا ہوں، مجھ پر اللہ کی حد جاری فرما دیجیے۔ جب 4 مرتبہ اس شخص نے کنفیشن کیا، اقرار جرم کیا، صراحت کے ساتھ کیا، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ایک ایک لفظ، ایک ایک سوال اور اس کا ایک ایک جواب قابل توجہ ہے، جس سے اسلام کے پورے مزاج کا اندازہ ہوگا۔ اسلامی تعلیمات اور احکام شریعت کی جو پوری اسکیم ہے، اس کا جو پورا مزاج ہے، اس کی جو پوری روح ہے، اس کی صحیح معرفت نصیب ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ قُلْتَهَا 4 مرات فَبِمَنْ، اے ماعز بن مالک تو نے 4 مرتبہ اقرار جرم کیا ہے، کنفیشن کیا ہے، اور یہ بات 4 مرتبہ کہی، اب بتاؤ کس کے ساتھ تم نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے؟ قال بفلانۃ، اب ایک ایک سوال کر رہے ہیں، اس کو کربوریشن کہتے ہیں، کراس ایگزامینیشن، اس کو لاء کی اصطلاح میں کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے، اور پھر کربوریشن کرنا چاہتے ہیں مختلف سوالات کر کے کہ کہیں اس کے جوابات میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں آ جاتا، کہیں اس کے جواب میں کوئی تضاد تو نہیں آ جاتا، کہیں اس کا بیان پھسل تو نہیں جاتا، تاکہ اس سے شک پیدا ہو جائے اور شک کا بینیفٹ دیتے ہوئے اس کے حد کے اجرا سے اس کو بچا لیا جائے۔ یہ جو ہمارے ماڈرن لاء میں، کرمنل لاء میں اور ویسٹرن فینالوجی میں جو ہمارے ہاں رائج الوقت ہے، پاکستان اور انڈیا میں بھی جو قانون ہے فوجداری، جو ہمارے ہاں PPC پاکستان پینل کوڈ کی شکل میں نافذ ہے، اور CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جس میں سماعت کا طریقہ ہے، اس کا جو ضابطہ جاتی قانون ہے فوجداری کا،
وہ دنیا بھر میں جو رائے ان کے اندر اور لا آف ایویڈنس کے اندر بھی قانون ہے کہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ ملزم کو جاتا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ اب پہلی بار تو دیکھیے کہ اس کے ایک بار اقرار کرنے پر رسول السلام نے ٹیک اپ نہیں کر لیا کیس، صرف نظر کیا، اس نے دوبارہ کنفیشن آ کے پھر کیا ہے، اپنی زبان سے بیان کیا اور حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 2 بار کنفیشن بھی سن کر اعراض اور صرف نظر فرمایا ہے، اس کے کیس کو ٹیک اپ نہیں کر لیا، ابھی تک سماعت نہیں شروع کی۔ اس نے تیسری بار پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، کنفیشن کیا ہے اور حد جاری کرنے کی درخواست کی ہے، آپ نے پھر صرف نظر فرمایا۔ چوتھی بار اس نے پھر کہا ہے، اور جب 4 بار اس نے کنفیشن کیا اور بتکرار باصرار اس نے اقرار جرم کر لیا ہے اور حد جاری کرنے کی درخواست کی ہے، تب آقا علیہ السلام نے اس سے پہلا سوال کیا۔ ایک تو طرز عمل اس پہلے 4 مرتبہ صرف نظر کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے، اسلام کا کیا مزاج ہے، احکام شریعت کی کیا روح ہے، آیا وہ رحمت و شفقت پر مبنی ہے یا سختی جبر و تشدد پر مبنی ہے، آیا امن اور سہولت اور رخصت دینے پر اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے اور بچاؤ کی تدبیر پیدا کرنے پر اس کا انحصار ہے، یا اس کو سختی سے گرفت کرنا، مواخذہ کرنا، پکڑ دھکڑ کر لینا اور چھوٹنے کے سارے راستے بند کرنے کے طریق پر قائم ہے؟ نہیں، مواخذے پر زور نہیں دیتا اسلام، معافی پر، عفو درگزر پہ زور دیتا ہے، کیونکہ اس کا سارا کنسنٹریشن اور ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ توبہ کی طرف آ جائے اور آئندہ اصلاح ہو جائے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی قابل توجہ ہے جنہوں نے سیکولر مائنڈڈ ہیں، ہماری نوجوان نسل ہے، جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، خواہ ان کا تعلق میڈیا میں آ کے گفتگو کرتے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں، لیکچرنگ کرتے ہیں، سوسائٹیز میں، مجالس میں، حلقوں میں، کمپنیز میں بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اسلام پر، اور اسلام کی ڈیپتھ میں اس کی روح کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ بڑی سخت سزاؤں کا دین ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پھر القاب دیتے ہیں معاذ اللہ منفی قسم کے اسلام کو، کتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، کتنی منفی پکچر اسلام کی آگے پروموٹ کرتے ہیں، اور اسلام کی کتنی نیگیٹو پکچر آگے پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے سزائیں دی ہیں تاکہ جرم ختم ہو، ظلم ختم ہو، بے حیائی ختم ہو، فحاشی ختم ہو، عریانی ختم ہو، حق تلفی ختم ہو ایک دوسرے کی، اور سوسائٹی باربیرین سوسائٹی نہ بنے، سوسائٹی ایک دوسرے پر ظلم کرنے والی سوسائٹی نہ بنے، اسپریچول ہیومن مورل ویلیوز کو تباہ کرنے والی سوسائٹی نہ بنے، ویلیوز قائم رہیں، ہیومن رائٹس قائم رہیں، ہیومن ویلیوز قائم رہیں، موریلٹی قائم رہے اور موڈیسٹی قائم رہے، سینکٹیٹی قائم رہے، احکام کی ایک پیورٹی زندگی کے اندر، ایک پاکیزگی اور طہارت انفرادی زندگی میں بھی رہے، اجتماعی معاشرے میں بھی رہے، حتی الوسع۔ سزائیں تو دی ہیں، مگر بات سزاؤں کی نہیں، سزا کے اجرا کی ہے۔ ان سزاؤں کے اجرا کو جلدی سے تاجیلاً جلد اجرا کرنے کی حوصلہ شکنی کی ہے اسلام نے، کنڈیم کیا ہے، اجازت نہیں دی کہ تیزی کے ساتھ فوری سزا کے نافذ کرنے کی طرف رغبت کی جائے، اس کو بین کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 4 مرتبہ اقرار سن کر بھی سزا سے اوائڈ کیا، اس پر کویسچننگ بھی نہیں کی تاکہ بات ممکن ہے وہیں خاموش ہو جائے اور واپس چلا جائے۔ اس کے بعد جب 4 مرتبہ اقرار ہو چکا ہے تو اب آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کس سے کیا ہے؟ اس نے نام بتایا فلاں سے۔ پھر اس کے بعد آگے دوسرا سوال کیا، حل ضاجعتھا، اب اس جرم کو جس کا وہ اقرار کر رہا ہے، کنفیشن کر رہا ہے، اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے کہ ان ایمبیگوسلی اس کا جو کنفیکشن ہے ان ایمبیگوسلی کلیئر ہو جائے، اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے، اس کے سٹیٹمنٹ میں کوئی مغالطہ اور کوئی کانفلکٹ اور کوئی ڈسپیوٹ کسی قسم کا نہ رہے۔ اب اس کے لیے طرح طرح کے سوال فرما رہے ہیں تاکہ کلیریفائی ہو جائے سچویشن۔ ممکن ہے کہیں جا کے اس کی پوری سٹیٹمنٹ میں مغالطہ اور شبہ آ جائے، اور وہ شبہ اور ڈاؤٹ آ گیا تو اس کا بینیفٹ اس کو پہنچے گا، سخت سزا یعنی حد جاری کرنے کی بجائے ممکن ہے نرم سزا سے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو پوچھا حل ضاجعتھا، اس کی کلیریفیکیشن کے لیے مزید اس کو ایک سوال کیا، پھر پوچھا، اس نے کہا نعم، جی ہاں۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا حل باشرتھا، پھر ایک اور سوال کیا اسے مزید کلیریفائی کرنے کے لیے، مزید
نمایاں کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے؟ قال نعم، اس نے اس پر بھی ہاں میں جواب دیا، اپنے کنفیشن پر مزید کلیریفائی کرتا چلا گیا، پازیٹیولی کرتا چلا گیا۔ پھر تیسری بار آقا علیہ السلام نے الفاظ بدل بدل کر اس بات کو کلیریفائی کیا اور اس سے کراس ایگزامیننگ کی، اور پھر فرمایا حل جامعتھا، یہ پھر ایک اور سوال کیا، چوتھا سوال تھا۔ قال نعم، ایک اور سوال کر کے مزید کلیریفیکیشن مانگی، اس نے اس پر بھی جواب دیا، یس، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے گناہ اسی طرح کیا ہے، اسی طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے۔ جب اس نے کوئی شبہ اور شک کی گنجائش اپنے اقرار میں، کنفیشن میں نہ چھوڑی کہ جس کا بینیفٹ اسے دیا جا سکتا ہو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہو، کوئی راستہ خود اس نے نہ چھوڑا، مجرم نے، ملزم نے، تو پھر آقا علیہ السلام نے اس کے قبیلے کی طرف، اس کے گھر والوں کی طرف ایک شخص کو بھیجا، اس کے گاؤں کی طرف بھیجا۔ اب الفاظ آتے ہیں فبعث الی قومہ، صرف گھر والوں کی طرف ہی نہیں، اس کے قبیلے اور اس کی قوم کی طرف، یعنی اس کے محلے میں بھیجا، اس کی برادری کی طرف بھیجا ایک شخص کو، تاکہ ساروں سے جا کے پوچھو اب ہی جنون، کیا یہ شخص مینٹلی ڈس آرڈرڈ تو نہیں ہے، مریض تو نہیں، الٹی سیدھی باتیں تو نہیں کرتا، اپنے بارے میں ایسے غلط بیان تو نہیں کرتا؟ تو جا کے یہ گنجائش اس حد تک کی کہ کوئی شہادت اس امر کی مل جائے، قابل قبول شہادت کہ ہاں یہ مینٹلی نارمل نہیں ہے، اب نارمل شخص ہے، مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے، یہاں تک آقا علیہ السلام نے پوچھوایا۔ قالوا لا، ساری برادری کی طرف سے جواب آیا، یا رسول اللہ یہ مینٹلی بالکل ہیلدی ہے، اس کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے، کوئی مریض نہیں ہے دماغی، کوئی جنون نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اس سے اسیب ام بکر، کیا تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو؟ قالوا سیب، تو ان سب نے کہا کہ یہ شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اسے سزا دی، اس پر حد رجم جاری فرمائی۔ اب یہ ایک تو طرز عمل یہاں تک رحمت و شفقت اور امن و سہولت کا اور لطف و محبت کا ظاہر ہوتا ہے، جس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سوال، اس کے بعد اگلا سوال، پھر طرز عمل، پھر انکوائری اس کی برادری سے، یہ سارے مراحل اظہر من الشمس کر دیتے ہیں سچویشن کو کہ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام کا طرز عمل کتنی رحمت و شفقت پر مبنی تھا، اور سزا دینے کو کتنا ڈیفر کرتے تھے، اور کتنی گہرائی تک جاتے کہ کوئی ایک معمولی سا بینیفٹ ڈاؤٹ کا اس کو اگر دیا جا سکتا ہو تو اس کا امکان بھی اچھی طرح کھنگال لیا جائے۔ اب اس کے بعد اگلا حصہ آتا ہے، سزا ہو چکی، سزا ہو جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، یہ حدیث پورا مضمون ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل نے، ابن ابی شیبہ نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ اب یہ جملے آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سزا دے کے خوش نہیں تھے، اب سزا اس نے اپنی سٹیٹمنٹ، اپنی گواہی، اپنے اقرار کی وجہ سے بس حد اصرار سزا لی، حد جاری کروائی۔ اب آقا علیہ السلام کے پاس عملاً سزا دینے کے سوا کوئی اور شرعی راستہ اس کو بینیفٹ دینے کا نہیں تھا۔ جب سزا ہو چکی تو آقا علیہ السلام خود غم زدہ تھے، اس کے سزا دینے پر غم زدہ تھے۔ گویا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سزا دینے پر خوش نہیں ہوتے تھے، خوشی سے سزا نہیں دیتے تھے، خوشی ہوتی ہے آپ کو سزا کے ترک ہو جانے کی، سزا کے درگزر ہو جانے کی، اور سزا کے معاف ہو جانے پر خوشی ہوتی۔ اب سزا ہو چکی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا ہلا ترکتموہ لعلہ یتوب فیتوب اللہ علیہ۔ خاموش بیٹھے بیٹھے اچانک بولے، صحابہ کرام سے فرمانے لگے تم نے اسے وہیں چھوڑ کیوں نہ دیا؟ کتنا اچھا ہوتا اگر تم اسے میرے پاس نہ لے آتے، اگر اس سے گناہ ہو گیا تھا تو اس کو میرے پاس آنے سے روک دیتے، اس کو وہیں رکھ لیتے، وہیں رکتا، لعلہ یتوب، شاید وہ توبہ کر لیتا، فیتوب اللہ علیہ، ممکن ہے اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا، اس کی اصلاح ہو جاتی، اور قبولیت توبہ کے بعد وہ ایک نیک اور صالح شخص بن جاتا۔ یہ اندر سے ایک آواز نکلی، اور یہ ایک ایک جملہ محض اظہار جذبات نہیں ہوتا تھا آقا علیہ السلام کا، دراصل ایک ایک کلمہ جو زبان مبارک سے صادر ہوتا وہ ان جذبات کی عکاسی کرتا جو آقا علیہ السلام امت محمدی کے ہر فرد میں وہی جذبات دیکھنا چاہتے،
وہی جذبات منتقل فرمانا چاہتے ہیں ہر ایک کی شخصیت میں، ہر ایک کے کردار میں، ہر ایک کے مزاج میں، ہر شخص کے طرز عمل میں، اور پورے دین کے امپلیمنٹیشنل سکیم میں، اور پورے دین کے امپلیمنٹیشنل ایگزیکیوشنل پلان میں اسی مزاج کو، اسی انداز کو آقا السلام دیکھنا چاہتے ہیں جسے اختیار فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اگلی حدیث میں، یہی حدیث دوسری روایت سے آئی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اسی واقعہ کو اقامت حد کے بعد اس کو کہا، یا حزال، بلایا، فرمایا لو کنت سترتہ بثوبک کان خیرا مما صنعت بہ، اے حزال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی کتنی عظیم تفسیر ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سا پیکر انسانی ہوگا، کون سا پیکر بشری ہوگا، کون سا پیکر نبوی ہوگا، کون سا پیکر رسالت ہوگا جس کی ذات میں امت کے گناہ گاروں کے لیے اتنی محبت اور اتنی شفقت اور رحمت پائی جائے۔ کائنات ہست بود میں کون ہوگا اتنی رحمت اور شفقت اور محبت کا پیکر جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نظر آتی۔ یہی مزاج اسلام کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا حزال لو کنت سترتہ بثوبک، تم اگر اسے ماعز بن مالک کو اگر تم اپنے پردے میں چھپا دیتے، کپڑا ڈال دیتے اس پر اور چھپا دیتے، نہ اس کو کوئی دیکھتا نہ کسی کو پتہ چلتا اس کے گناہ کا، تو فرمایا کان خیرا مما صنعت بہ، یہ اس عمل سے بہتر ہوتا جو تم نے اس کے ساتھ کیا، یعنی اس کو میرے پاس لے آئے اور میرے پاس لے کر اس نے بار بار اقرار کیا اور تم نے اقرار کروایا، اس نے خود کیا، اور شہادت کے سارے تقاضے پورے کراتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کراتے چلے گئے، حتیٰ کہ اس پر حد کا اجرا ہو گیا۔ فرمایا اگر اس پر پردہ ڈال دیتے اور چھپا دیتے اس کے گناہ کو، یہ اچھا ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شاید وہ تائب ہوتا اور اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا۔ اب یہ الفاظ جو میں نے حدیث پاک کے سنائے، اسے بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت و شفقت پر مبنی طرز عمل کتنا انتہا پر تھا۔